تو اس نے کہا کہ انکان قمیصہ، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص قد من قبل، اگر یہ سامنے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو اس عورت نے سچ کہا، وہو من الکاذبین، اور نعوذ باللہ من ذالک، یوسف علیہ السلام جھوٹ بولنے والوں میں سے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، لیکن اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے کی جانب سے پھٹی ہوئی، یعنی اگر کسی نے پکڑا ہو تو اوپر سے نیچے کی جانب قمیص پھٹی ہوئی ہے، پیچھے کی جانب سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص آگے تھا اور یہ عورت پیچھے تھی، اور اگر سامنے سے قمیص پھٹی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مرد سامنے تھا اور اس عورت نے اسے دھکا دینے کی یا پیچھے کرنے کی کوشش کی ہے۔ فَكَذَبَتْ، تو اس عورت نے جھوٹ بولا، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے سچے بندوں میں سے ہیں۔ اس حدیث کو میں نے کل گزشتہ نشست میں بھی بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا ہوگا، تو ان میں ایک گروہ، ایک طبقہ ان لوگوں کا بھی ہے کہ کوئی مرد ہو اسے کوئی عورت گناہ کی دعوت دے، کوئی عورت ہو اور اسے کوئی مرد گناہ کی دعوت دے، اور وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو معصوم کر لیں، بچا لیں، صرف اس وجہ سے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، یا وہ مرد کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ فلما رأى، تو جب اس نے دیکھا، فلما رأى قمیصہ، تو جب اس نے ان کی قمیص کو دیکھا، قد من دبر، جو پھٹی ہوئی تھی پیچھے کی جانب سے، قال، تو اس شخص نے کہا، انہ من کیدکن، اس نے کہا یہ تم سب عورتوں کا فریب ہے، یا مراد وہی خواتین ہیں جو اس وقت وہاں موجود تھیں۔ ان کیدکن عظیم، بے شک تم سب کا فریب اور دھوکہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انہم یکیدون کیدن و اکید کیدا، کہ جو دشمنان اسلام کوئی منصوبہ بنا رہے ہیں تو فرمایا وہ اپنا منصوبہ بنا رہے ہیں اور اللہ کا اپنا منصوبہ ہے۔ تو قید بمعنی منصوبہ بھی ہوتا ہے، فریب کے معنی بھی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے، اگر اللہ کی طرف سے کسی کو ہدایت نہ ملی ہو، کیا کہا میں نے؟ اگر اللہ کی طرف سے کسی کو ہدایت نہ ملی ہو اور کوئی عورت خدا نہ خواستہ ایک غلط راستے پر چل پڑے، تو ایک عورت بہت سے خاندانوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتی، اور اگر ایک عورت صحیح راستہ اختیار کر لے تو بہت سے بھٹکے ہوئے مردوں کو سیدھے راستے پر لگانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اگر گھر میں ماں مضبوط ہے تو آپ غور کریں گے کہ بیٹا، بیٹی، گھر کے تمام افراد، شوہر، وہ نمازوں کے بھی پابند ہیں، وہ جھوٹ بولنے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، وہ خیانت سے بھی اجتناب کرتے ہیں، حرام کمائی گھر میں نہیں لائی جاتی، بیٹیاں ایک اچھے راستے پر چل رہی ہیں۔ تو اس پورے نظام کو کنٹرول کون کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ عورت ایک اسپیکٹ سے بیوی ہوگی، ایک جہت سے بہن ہوگی، ایک جہت سے بیٹی ہوگی، ایک جہت سے، اب مختلف رشتے اس کے اپنے گھر میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ خاتون صحیح راستے کو اختیار کر لے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ سیدۃ بیتہا، کہ عورت اپنے گھر کی سردار ہے۔ تو ہوم منسٹری جو ہے وہ عورت کے پاس ہے، تو عورت کا درست راستے پر ہونا بہت بڑی بات ہے۔ تو جب اس شخص نے یہ دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں تو اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف علیہ السلام آپ پاک باز ہیں،
اس سے اعراض کر لیں، جانے دیں۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِك، اس عورت سے کہا زلیخا سے کہ تم اپنے گناہ کی معافی طلب کرو، استغفار کرو۔ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تم خطاوار افراد میں سے ہو، قصوروار ہو۔ زندگی میں اگر کبھی گواہی دینے کا موقع آ جائے تو گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، حق اور سچ گفتگو کرنی چاہیے۔ اب یہ جو واقعہ تھا نا، یہ پورے مصر کے اندر پھیل گیا اور بہت بڑے پیمانے پر پھیل گیا۔ ظاہر ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کا واقعہ محل کے اندر پیش آیا اور پورے مصر کے اندر اس واقعے کی خبر عام ہو گئی۔ وقال نسبۃ فی المدینہ، المدینہ سے یہاں کون سا شہر مراد ہے؟ کیونکہ پیچھے مصر کا ذکر ہو چکا ہے، تو پورے شہر کی عورتیں، اب عورتیں عام طور پہ ظاہر ہے یہ کام بہت اچھا کر لیتی ہیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، پورے گھروں میں نا ماؤتھ ٹو ماؤتھ، ادھر سے ادھر، پورے مصر کے اندر خبر پھیل گئی۔ وقال نسبۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، یہ جو عزیز مصر کی بیوی ہے یہ اس نوجوان لڑکے کو، فتح، مفسرین نے لکھا ہے کہ فتح تو عربی میں نوجوان لڑکے کو کہتے ہیں، تو فتح قرآن نے فتن کی نسبت وہاں کیوں کی؟ کیونکہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن میں اس عورت کو ہبہ فرما دیا تھا، گفٹ کر دیا تھا بادشاہ نے، تو اس لیے قرآن نے فتن کی نسبت اس عورت کی طرف کی۔ تو انہوں نے کہا کہ عزیز مصر کی بیوی پھسلانے کی کوشش کرتی ہے اپنی مطلب براری کے لیے اس نوجوان کو، اور یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن نے ہر غیر مسلم عورت کی نسبت اس کے شوہر کی طرف کی، اس کو مسز عزیز مصر کہا ہے، اور فقہا نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک میں اگر غیر مسلم مرد اور عورت اپنے مذہب کے مطابق شادی کریں گے تو وہ اسلامی ریاست میں لیگل میرج ہوگی، ٹھیک ہے، وہ اللیگل ریلیشن شپ نہیں کہلائے گا۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا قد شغفہا حبا، شغفہا حبا، انہوں نے کہا کہ اس کے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی۔ دیکھیے یہ محبت ایک فطری جذبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان میں ایک قوت غضب کی رکھی ہے، ایک قوت محبت کی رکھی، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ محبت اختیاری بھی ہوتی ہے اور غیر اختیاری بھی ہوتی ہے، اور غیر اختیاری محبت میں وہ والدین اور اولاد کی محبت کو ذکر کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر محبت جو صادق ہو وہ غیر اختیاری ہی ہوتی ہے۔ امام ابن قیم نے بھی اس پر ایک کتاب لکھی ہے، اور بعض دیگر محدثین نے اس پر بڑی تفصیلات کے ساتھ لکھا ہے۔ تو اگر انسان کسی کی محبت میں مبتلا ہو جائے تو حدیث میں ہے، بعض محدثین نے اگرچہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، لیکن بہرحال ایک حدیث میں ہے کہ من عشقا، اگر کسی کو عشق ہو گیا اور وہ عفت اور پاک بازی کے ساتھ رہا، اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا نہ کیا، اور اسی حال میں صبر کرتے کرتے مر گیا، تو فرمایا مات شہیدن، وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید لکھا جائے گا، عفت اور پاک بازی کی وجہ سے۔ تو اگر بالفرض کوئی اس آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ شریعت کے مطابق نکاح کا پیغام وہاں پر روانہ کر دیا جائے، اگر قبول ہو جائے تو فبیہا، قبول نہ ہو تو اب اس لڑکی کو اس کے گھر میں جا کر یعنی پتھر پھینکتے رہیں، موبائل پہ میسیجز پہ تنگ کرتے رہیں، اس کی گلی کے چکر لگاتے رہیں، تو یہ شرعاً ناجائز ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟
تو شرعی حکم یہ ہے کہ اگر انسان واقعتاً کسی کو پسند کرتا ہو تو وہاں نکاح کا پیغام بھیجے اور شادی کر لی جائے، جو شریعت کا طریقہ کار ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کسی ایسے شخص کے نکاح کا پیغام آئے ممن ترضون دینہ و خلقہ، جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو جاؤ، تو فرمایا فزوجوہ، تو وہاں اپنی بہن بیٹی کا نکاح کر دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین میں بہت بڑا فساد پیدا ہوگا۔ وقد شغفہا حبا، تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا پسند کی شادی کرنا جائز ہے؟ تو بھائی شادی پسند کی ہی کرنی چاہیے، دین کا حکم تو یہی ہے، لیکن والدین کی مرضی کے ساتھ۔ اگر والدین راضی نہ ہوں تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں کہ زندگی میں جو فیصلہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے کیا ہے وہ دا بیسٹ ہے، اس سے بہتر اور کوئی فیصلہ آپ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی اپنے والدین کے فیصلے کے برخلاف جا کر کوئی قدم اٹھائے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بعض اوقات لڑکے لڑکیاں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ تو اب صرف چند دنوں یا مہینوں کا ساتھ تو نہیں تھا، یہ تو پوری زندگی کے لیے تھا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب لڑکے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ اپنی اور اپنی اہلیہ کی ضروریات کو پورا کرنے سے قاصر ہوتا ہے، تو بالآخر یا تو وہ اس لڑکی کو ڈیورس دیتا ہے یا اپنے گھر لاتا ہے تو پیرنٹس قبول نہیں کرتے اور بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اور رشتہ مناسب ہو تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ لیکن اگر وہ رشتہ بہتر نہیں ہے اور والدین منع کر رہے ہیں تو پھر لڑکا اور لڑکی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ رشتہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ وقد شغفہا حبا، تو قرآن کہتا ہے کہ ان عورتوں نے کہا کہ اس کے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی۔ الشغاف باطن القلب، تو بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ شغاف القلب غلافہ، تو انسان کے دل کے اوپر جو ایک کھال کا ایک غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے وہ مراد ہے۔ تو قد شغفہا حبا یعنی اس غلاف کے بھی اندر، دل کے اندر اس کی محبت اتر گئی، اور پھر اس محبت کی مزید شدت کو انہوں نے یوں بیان کیا کہ انا لنراہ فی ضلال مبین، اور بے شک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی محبت میں گمراہ ہو گئی، یعنی محبت میں وہ اس قدر آگے بڑھ گئی کہ گمراہ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محبت شریعت کے تابع نہیں تھی، کیونکہ بیوی کسی اور کی تھی۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بیوی زوجیت میں کسی اور کی تھی اور محبت میں کسی اور کی گرفتار ہو گئی، تو یہ شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عورت تو کھلی گمراہی میں ہے۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، تو جب زلیخا نے یا اس عورت نے، عزیز مصر کی بیوی نے، ان عورتوں کی مکارانہ باتوں کو سنا کہ میرے بارے میں یہ پورے شہر میں انہوں نے یہ ڈھنڈورا پیٹ کے رکھا ہوا ہے، میرے بارے میں غیبت کرتی پھر رہی ہیں، میرے بارے میں ادھر ادھر باتیں بیان کر رہی ہیں، ارسلت الیہن، ارسلہ کے ارسال کے بعد جب الہ آتا ہے نا تو ہوتا ہے کسی کو بلوانا، تو اس نے ان سب عورتوں کو بلوا لیا۔ کہا جاتا ہے 40 عورتیں تھیں۔ اب یہاں بہت اہم بات بیان ہونے لگی، تو اس عورت نے شہر کی 40 عورتوں کو محل میں بلوا لیا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس نے ان سب عورتوں کے لیے مسندیں تیار کروائیں۔ متکئا جس چیز پر تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر بیٹھا جاتا ہے تو اسے متکئا کہتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا اس نے یعنی ان کے لیے مقام بنایا، حیّت لہن مجالس یتکئن علیہا، ایسی بیٹھنے کے صوفے لگوائے زبردست قسم کے جہاں وہ ٹیک لگا کر
بیٹھ جائیں. وفی کل مجلس جام فیہ عسل واترج وسکین حاد، اور طرح طرح کے کھانے جی، پھل اور شہد جو ہے وہ سامنے میز کے اوپر، تخت کے اوپر ساتھ سجا دیا گیا، یعنی پورا ماحول بنایا اس عورت نے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، وآتت، اور جب وہ عورتیں آ گئیں تو اس نے دے دیں ہر ایک عورت کو ان میں سے، کیا دے دی بھائی؟ سکین. ہادہ بھی ہو سکتا ہے، حاضی بھی ہو سکتا ہے، تو سکین مذکر مؤنث دونوں ہو سکتا ہے، تو حاضہ سکین حاضی سکین دونوں استعمال ہوتا ہے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، تو اس عورت نے دے دی ان میں سے ہر ایک ایک عورت کو ایک چھری. 40 عورتوں کے ہاتھوں میں. اب ظاہر ہے کہ ماحول یہ بتا رہا ہے کہ اس نے چھری اس لیے دی کہ تمہارے پاس پھل رکھے ہیں، شہد ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، تو پھل کاٹنے کے لیے اس نے چھری رکھوا دی. وقالت اخرج علیہن. اب اہل تفسیر نے یہ لکھا ہے کہ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ لا تقطعنا ولا تأکلن حتی اعلمکن. اس نے کہا کہ تم لوگ فروٹ میں سے کوئی چیز نہیں کاٹو گی، میں بتاؤں گی کہ کھانا کس طرح کھانا ہے اور پھل کب کاٹنا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ساتھ اپنے خادم کو کہا کہ جب میں کہوں تو یوسف کو بلا لینا. اور اس نے کہا وقالت اخرج علیہن، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ذرا ان کے سامنے آ جائیں. اب بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ جو ہی اس نے یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے آنے کا کہا تو خواتین سے کہا کہ آپ پھل کو کاٹنا شروع کر دیں، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ ان کے سامنے سے گزریں. تو قرآن کہتا ہے کہ فلما رأینہ، تو جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور وہ پھل کاٹ رہی تھیں، اکبرنہ، اللہ اکبر، اعظمنہ، تو وہ یوسف علیہ السلام کی عظمت کی قائل ہو گئیں. فلما رأینہ، تو جب انہیں رویت یوسف نصیب ہوئی، اکبرنہ، یوسف علیہ السلام کی عظمت کی قائل ہو گئیں. وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. کیوں کاٹ لیا؟ کہ جب یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھنے میں اس قدر مگن ہو گئیں کہ انہیں اپنے ہاتھ کے کاٹنے کا بھی احساس نہیں ہوا.